السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو جی، آئی ایم بیک. اور میں بتاتا ہوں میں کس وجہ سے 3-4 مہینے غائب رہا ہوں اور بہت ٹائم کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں. اور آپ کو سب کچھ بتاؤں گا کہ میں اتنے 4-5 مہینوں کا گیپ کیوں لیا. میں نے کہاں میں ریگولر اپلوڈ کرتا تھا، کہاں میں نے گیپ لیا. تو گیپ لینے کی وجہ سب کچھ بتاؤں گا، سب کچھ آرام سکون سے بتاؤں گا. پہلے اندر چلتا ہوں، آپ کو بکرے دکھاتا ہوں، بکریاں دکھاتا ہوں. اور طوطے تو مشکل ہو جائے گا کیونکہ میں ابھی طوطوں کو صحیح طرح ان کو ریپ کر آیا ہوں، کیونکہ بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے اور موسم بہت خوبصورت ہے. تو اس لیے میرا دل تھا کہ آج ہی اپڈیٹ کی ویڈیو بنا لوں. جی چیک کریں جی، کتنا خوبصورت موسم ہے، ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے اور موسم کے ساتھ ساتھ سورج میاں چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ادھر آپ کو میں دکھا دوں تو ترپال وغیرہ سب کچھ میں نے طوطوں کو بالکل ریپ کیا ہوا ہے. طوطوں کے لیے شابہ چڑھایا ہوا ہے اور بکریوں کے لیے ترپال گرا دیا ہے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. جی، تو کیا کہتے ہیں، طوطوں کو میں نے شاپر اس لیے کیا ہوا ہے کیونکہ طوطوں کو نا انہوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، طوطے بکریوں جتنے سینسٹیو نہیں ہوتے، ان کو اتنی سردی نہیں لگتی. کیونکہ میرے پاس جتنے بھی ہیں میکسیمم بڑے طوطے ہی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اتنی سردی لگتی ہے لیکن شاپر کی لگانے کے بعد ان کو اتنی نہیں لگتی اور آرام سے کھانا بھی کھا لیتے ہیں، روشنی بھی چاہ رہی ہوتی ہے اور وہ سروائیو کر جاتے ہیں. جبکہ بکریاں بہت سینسٹیو ہیں. جی، میرا ایک اتنا بڑا فیصلہ جو میں نے لیا نا، تو مجھے اس کی وجہ سے گیپ لینا پڑا. ایک نیا شوق کیا نا، جس کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں تھا. مطلب اتنا تھوڑا بہت پتا تھا لیکن اتنا نہیں پتا تھا جتنا مجھے پتا ہونا چاہیے تھا. تو اس کی وجہ سے میں نے گیپ لیا، پھر ساری ریسرچ کی اور پھر میں بتاتا ہوں کیا کیا ریسرچ کی، کیا کیا غلطیاں میرے سے ہوئیں، سب کچھ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. تو یہ دیکھیں جی، یہ رہے جی ہماری بکریاں. ٹھیک ہے. اور ان کے پلیٹ فارم بچھائے ہوئے. ٹھیک ہے. اور یہ آگ یہ جس نے ہمیں ٹوپیوں پہ رکھا ہوا ہے کہ میں آج بچے دے دوں گی، کل بچے دے دوں گی، لیکن اس کا بھی دور دور تک مجھے کوئی نہیں لگ رہا کہ بچے دے گی. بقایا ہے وہ دیکھیں لال لگی ہوئی ہے کھانا کھانے میں اور کالی آرام سکون سے بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کی گروتھ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی ماشاءاللہ ہوئی ہے. ابھی ویڈیو میں تو اس طرح نہیں پتا لگتا، لیکن جب یہ آئی تھی بالکل چھوٹی سی تھی، 2 مہینے کی تھی میرے خیال سے. اس نے بیماری میں بتایا تھا اور کہہ رہا تھا دودھ پیا ہوا اس نے. تو ہم نے اس کے بعد اس کو دانا گندم وغیرہ سب کچھ کھلایا. بقایا آپ سائز دیکھیں کتنا زبردست ہو گیا اس کا اور سب کچھ ہیلدی، سب ایکٹیو. وہ کالی بکری بیٹھی ہوئی ہے. کہا ہے جی کیا کہتے ہیں، بکرے بھی ادھر ہی ہیں، ان کا بھی ادھر ہی ہے وہ. ٹھیک ہے. تو ان کو لیکن میں اس ویڈیو میں نہیں دکھاؤں گا، اگلی ویڈیو میں پراپر دکھاؤں گا میں ان کو. اچھا جی، تو کیا کہتے ہیں، بکروں کو اگلی ویڈیو میں دکھانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ وہ آئے تھے آپ کے سامنے، بڑا بکرا کتنا ویک تھا. تو اس کی گروتھ اور میں اپنی محنت دکھانا چاہتا ہوں، جو میں نے اس میں محنت کی ہے. ٹھیک ہے. اور اب میں بات کرتا ہوں میں 4 مہینے غائب کیوں تھا. اچھا، تو میں جب سے سٹارٹنگ سے تقریباً 6-7 سال سے طوطے ہی رکھے ہیں. بچپن کے میں گنتی نہیں کر رہا، لیکن جو پراپر 6-7 سال سے میں نے طوطے رکھے ہیں. ٹھیک ہے. مرغیاں رکھی ہیں، ان مطلب برڈز رکھے ہیں میں نے اینیمل کی طرح. وہی جو قربانی والی سیزن ہوتا تھا، ایک آدھا مہینہ وہی ہوتا تھا بس. ٹھیک ہے. تو جب میں نے یہ شوق تو مجھے پہلے سے تھا، لیکن جب میں نے یہ پنگا لیا تو مجھے پتا لگا اس میں بہت کام ہوتا ہے. مطلب ان کے لیے 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہونا پڑتا ہے، ان کا کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کھانا ابھی لگا کے فارغ ہوتے تو ان کی صفائی کرنی ہوتی ہے، سب کچھ مجھے اکیلے کو کرنا ہوتا ہے تو مشکل ہوتا ہے میرے لیے کافی. اور دوسری بات کیا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری ایک بڑی بکری جو میں بہت شوق سے لے کے آیا تھا، کیا کہتے ہیں، جس نے بچے بھی دیے تھے لیکن مرے ہوئے بچے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی ایکسپائر ہوئی تھی. تو اس کے بعد میں نے بولا نہیں یار، اب گیپ لینا بنتا ہے، اس بکریوں پہ پوری ریسرچ کرنی بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے کھانے پینے وغیرہ سب کچھ میں نے ریسرچ کیا. کہاں میں نے گندم کا بھوسا استعمال کرنا سٹارٹ کیا تھا. اس کے اندر گندم وغیرہ یہ چیزیں، مطلب جو ونڈا بنا کے ان کو دینا ہوتا ہے، جو ان کا کھانا بنا کے دینا ہوتا ہے. اب میں مونگ پھلی کا بھی استعمال کیا، گوارا استعمال کیا، بہت چیزیں استعمال کی. میں کبھی تفصیل سے بتاؤں گا. تو اتنا 4-5 مہینے ریسرچ کرنے کے بعد مجھے نچوڑ لگا، ٹائم لگا کہ بکریوں کو اب ساری سٹیبل ہیں. اب مجھے ان کے بارے میں پتہ ہے، ان کی بیماریوں کے بارے میں پتہ ہے، ان کی کیئر کے بارے میں پتہ ہے. دیکھ سکتے ہیں یہ شاپر، یہ ترپال، یہ اوپر ان کے لیے یہ ایک شاپر رات کو اوپر. اور روز ان کے لیے آگ بھی لگانی ہوتی ہے. اگر آگ نہ لگاؤ تو کیا کہتے ہیں، یہ پھر ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے. وہ اس کے حساب سے جب میں رات کو بکروں کو نا بکریوں کے ساتھ بند کرتا ہوں، مطلب ان کو رسی سا باندھنا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو روز رات کو یہ جلانی پڑتی ہے. اتنی ساری لکڑی روز لے کے آتا ہوں میں اور بکریوں کے لیے جلانی پڑتی ہے. آپ لوگ حساب لگا لیں کتنی کیئر مانگتے ہیں بکریاں. مجھے تو ابھی سمجھ میں آیا اس شوق کے بارے میں کہ یہ بہت محنتی شوق ہے. بقایا بیچ میں ایک ایسا ٹائم بھی آیا جو کہ میرے لیے بہت ہارڈ ٹائم تھا. جب وہ بکری ایکسپائر ہوئی تو میں یقین ٹوٹ گیا تھا،
کیونکہ میں بہت شوق سے لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اچانک سب کچھ ہوا، نہ میں کچھ کر سکتا تھا، ڈاکٹر بلائے، سب کچھ کرائے، مطلب جتنے کی وہ بکری تھی نا اس کے آدھے پیسے میں نے اس کے ڈاکٹر کے خرچے کے کر دیے، لیکن نہیں بچ پائی وہ. تو میں کیا کرتا، پھر میں نے ریسٹ لیا، ٹھیک ہے، اور میں نے پوری ریسرچ کی. تو بکری وہ واحد چیز ہے جس کو سمجھنا، مطلب جتنا سمجھا جائے اتنا کم ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی الگ الگ نیچر ہوتی ہے. ایک بکری کیا کہتے ہیں غصے والی ہوتی ہے، دوسری نخریلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تیسری تھوڑی شانت بیٹھنے والی ہوتی ہے. الگ الگ ہر بکری کا الگ ایک نیچر ہوتی ہے. تو وہ پوری سمجھی، تو اب جا کے اب مجھے پتا لگا یار اس طرح سنبھال سکتا ہوں میں ان کو. لیکن کتنے مزے سے کالی والی بکری کے سر رکھ کے بیٹھ کے جگالی کر رہی ہے آرام سکون سے. اس کا کھانا پینا الگ ہوتا ہے، لیکن میں ان کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ آج بارش ہو رہی ہے نا، تو سردی کی میں نے بولا سارے ایک ساتھ رہیں تو بہتر ہے. بقایا یہ دونوں تو کھاتی رہتی ہیں، اور یہ اتنے غصے والی ہے جیسا کوئی حساب نہیں ہے. ہر کسی سے لڑتی رہتی ہے، کھانا اتنا پڑا ہوتا ہے جیسا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن لڑتی رہتی ہے ہمیشہ. چینی کا بہت الٹا حساب ہے. یقین مانے میں جب یہ بکریاں لے کے آیا تھا نا، میں اتنا برا پھنس گیا تھا جیسا کوئی حساب نہیں تھا. مطلب ابھی میں ان کا مطلب ان کو موشن لگ جاتے تھے، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ فارغ ہوتا تھا تو ان کو زکام لگ جاتا تھا. میں اتنا پھنس گیا تھا جیسا کوئی حساب نہیں تھا. تو بڑی مشکل سے سب کچھ میں نے ہینڈل کیا، اور ٹینشن اتنی ہوتی تھی کیونکہ جانور ہے نا، تو ان کے ساتھ یہ چیز میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس سے کوئی حساب نہیں تھا. لیکن آہستہ آہستہ وقت لگا، ٹائم لیا، بریک لی، تو میں نے سب کچھ سیکھا. پھر سب جن کا کھانا ہے جو میں نے اسٹاک کیا ہے تقریباً 15-20 بوریاں، ٹھیک ہے، اور ادھر بھی کچھ پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. مطلب بہت ریسرچ کے بعد یہ 3-4 چیزیں فائنل کی ہیں جو کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. یہ تو آپ کو پتا ہے، یہ بھی بکریوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور گھی جو کہ بکروں کو بھی دیتا ہوں اور بکریوں کو بھی دیتا ہوں. بہت چیزیں ہیں جو میں نے ایڈ کی ہیں ان کی، تبھی ان کی ماشاءاللہ گروتھ ہوئی ہے. بکروں کی گروتھ کا راز یہ ہے، کل یا پرسوں انشاءاللہ میں آپ کی ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا. سر میں رات کو نا اس کو اسپیشل فیڈ کھلاتا ہوں، اس لیے بار بار میرے پاس آ رہی ہے. ابھی تیرا ٹائم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کھانا دے چکا ہوں، چپ کرے کھانا کھا. تو بہت لڑائیاں کرتی ہے، تو بہت شیطان ہے. تو اس طرح یہ ہیلتھ کی، اور میں جیسی کھانا لے کے آتا ہوں میرے پاس آ جاتی ہیں. مطلب بہت خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے. جی یہ سب دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سب کچھ بکریوں کا پڑا ہوا ہے. مطلب ان میں ایک دو چیزوں کے علاوہ سب کچھ بکریوں کا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ان کا ایک ایک چیز جو کہ ان کی ڈیلی ڈائٹ میں بہت چھوٹی چیزیں مقدار میں چاہیے ہوتی ہیں لیکن بہت ضروری ہوتی ہیں. یہ سارے ان کی دوائیاں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت انجیکشن پڑے ہوئے ہیں جو کہ ضرورت کے وقت دینے ہوتے ہیں. اور یہ سب کچھ اتنا کچھ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. مطلب طوطوں کے لیے تو ایک کھانا بھی بہت ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے اتنی سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ بھی کم ہے ابھی، ڈیلی مقدار میں یہ بھی دینا ہوتا ہے ان کو. یہ تو چلو گھر کی چیزیں یہ مل جاتی ہیں، لیکن یہ بھی لازم دینا ہوتا ہے ان کو. ہر چیز کے چھلکے ان کو دینے ہوتے ہیں. تو سٹارٹنگ میں میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں طوطے رکھے ہوئے تھے، میں نے بولا یار جہاں 2 گھنٹے طوطوں کا کام ہوتا ہے وہاں پہ 1 گھنٹے کا بھی کام کر لیں گے، ایک شوق بھی پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن جب میں لے کے آیا تو مجھے پتا لگا یہ 1-2 گھنٹے کا کام نہیں ہے، ان کے لیے لگنا پڑتا ہے. مطلب صبح بھی 2-3 گھنٹے دو، دوپہر کو بھی آدھا پونا گھنٹہ دو، پھر رات کو بھی گھنٹہ ڈیڑھ دو. ان کا یہ حساب کتاب ہوتا ہے. تو آپ یہ لوگ حساب لگائیں کہ میں اسٹارٹنگ میں اتنا ہوتا تھا کہ مجھے موبائل اٹھانے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، میں ویڈیو کس طرح بناتا. اور ان کے زکام کو ڈیل کرنا، ان کے کھانسی کو ڈیل کرنا، سب کچھ کو ڈیل، بخار کو ڈیل کرنا، وہ جب مجھے کچھ پتہ بھی نہ ہو. تو اب میں کافی حد تک سیکھ گیا. تو انشاءاللہ چل اپڈیٹ کی ویڈیو آتی رہے گی، ٹھیک ہے. کل یا پرسوں میں آپ کو بکرے دکھاؤں گا. پھر ایک گڈ نیوز بھی بتاؤں گا، بقایا طوطوں میں بھی ماشاءاللہ بہت گڈ نیوز ہیں جو بتاؤں گا انشاءاللہ. تو ابھی یہی تھا کہ میں بتاتا کہ آپ کو اصل میں جب نئی چیز کرنی ہوتی ہے تو میں نے بولا بریک لیتا ہوں، سب کچھ سیکھنے کے بعد دوبارہ آؤں گا ادھر ویڈیو بنانے کے لیے، کیونکہ میں جانوروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا. بقایا خیر آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا. ملوں گا انشاءاللہ آپ سے. اللہ حافظ.